نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59 سے 71 تک ہے۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں فضیلت الشیخ راشد العفاسی حافظہ اللہ کی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ گائے کا واقعہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیات میں انہوں نے سوال کیا کہ وہ گائے کیسی ہو، اور آج کے سبق میں انہوں نے سوال کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ بتایا گیا کہ اس کا رنگ صفرا ہو، زردی مائل، اور ایسا گہرا رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ گائے میں زرد رنگ کی گائے سب کو بھاتی ہے۔ انہیں پھر بھی تسلی نہ ہوئی، کچھ اور وقت گزارنے کے لیے ایک سوال اور کر دیا کہ ہمیں ذرا وضاحت سے بتایا جائے، سمجھ نہیں آ رہی کہ گائے کیسی ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گائے کیسی ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں رہنمائی مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا آیت نمبر 71 میں کہ وہ ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض، کہ اس سے کام نہ لیا جاتا ہو زمین میں ہل چلانے کا یا پانی بھرنے کا یا ایسا کوئی کام، مسلمۃ ٹھیک ٹھاک صحت مند ہو، لا شیءۃ فیہا اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے بھائی اب آپ حق بات کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ فذبحوها تو انہوں نے وہ گائے ذبح کی، وما کادوا یفعلون لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کام کریں گے، لیکن صفات ہی اتنی پوچھ لیں، شرائط ہی اتنی لاگو کر لیں کہ اب جو مل گئی وہ ذبح کرنا پڑ گئی، تو اس لیے انہوں نے وہ تکلیف کر ہی لی۔ تو ہم نے ایسا نہیں بننا۔ ان ساری آیات کے اندر ایک ہی سبق ہے کہ کسی بات کو، کسی بھی مسئلے کو اتنا مت کریدا جائے کہ وہ گلے میں پڑ جائے۔ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فہم قرآن کے دو اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ قالوا ادع لنا، قالوا ان سب نے کہا، قالوا کس سے نکلا؟
قول سے، قول اقوال مقولہ اقوال ذری. قالو ان سب نے کہا، ادعو آپ دعا کرو، آپ پکارو، آپ مانگو. ادعو دعا کرے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے. آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے. یبین وہ بیان کرے. اردو میں کیا بولتے ہیں؟ بیان. مبینہ طور پر دلیل بین. یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما کیا یا کیسا ہو، کیا ہو یا کیسا ہو، لونہا اس گائے کا رنگ، اس گائے کا رنگ کیسا ہو یہ ہمیں بتایا جائے. یہ تو سمجھ آ گئی کہ وہ جوان ہو بوڑھی نہ ہو، تو رنگ بھی بتا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا. کالا اس اللہ نے کہا، کالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو بے شک وہ اللہ، یقولو وہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے. دوبارہ دیکھ لیں اس کو. قالوا ادع لنا ان سب نے کہا دعا کرو، پوچھو، مانگو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، آواز کم آ رہی ہے، لنا ہمارے لیے، ما کیسا ہو، لونہا اس کا رنگ. کالا اس نے کہا، انہو بے شک وہ، یقولو وہ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ انہا بے شک وہ گائے، باقراتن گائے ہو، صفرا زرد رنگ کی، وہ گائے ہو زرد رنگ کی. صفراوی مادہ، صفرا بیماری ہے. انسان کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے جب اس کے جگر میں کوئی پرابلم ہو. انہا بے شک وہ، باقراتن گائے ہو، صفرا زرد رنگ کی، فاقعن گہرا ہو. یہ نیا لفظ ہے فاقعن، فاقعن گہرا ہو. لونہا اس کا رنگ. لفظ لون بھی اردو میں بولا جاتا ہے، متلون مزاج آدمی، اور جسے رنگین مزاج بھی کہتے ہیں. متلون مختلف رنگوں والا، کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بندہ ہے یا نہیں ہے. فاقعن گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسرو وہ خوش کر دے. اردو میں بولا جاتا ہے مسرور، مسرور ہونا، خوش ہونا. تسرو خوش کر دے، الناظرین سب دیکھنے والوں کو. دوبارہ دیکھیں شروع سے. انہا بے شک وہ، باقراتن گائے ہو، صفرا زرد رنگ کی، فاقعن گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسرو خوش کر دے، الناظرین دیکھنے والوں کو. قالو ان سب نے کہا، ادعو آپ دعا کرو، آپ پوچھو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما کیسی ہو، ہیا وہ گائے. رنگ بھی پوچھ لیا، سب کچھ پوچھ لیا، ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، بتایا جائے کیسی ہو. ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، مکسنگ ہو گئی ہے، مل جل گئی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر، مشتبہ ہو گئی ہے، مکسنگ ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہاں جی دوبارہ دیکھیں. قالو ان سب نے کہا، ادعو آپ دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما کیسی ہو، ہیا وہ گائے، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے. متشابہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، تشبیہ بھی بولا جاتا ہے. علینا
ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، اِنَّا دو چیزیں ہیں، اِنَّا اور نا، شد کے ساتھ دونوں کے نون اکٹھے کیے گئے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، انشاءاللہ ڈائریکٹ بھی بولا جاتا ہے، ماشاءاللہ بھی بولا جاتا ہے، اور مشیت الہی شاء سے ملتے جلتے الفاظ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون ضرور سب ہدایت پا لیں گے۔ پھر دیکھ لیں ایک دفعہ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر شاء چاہا اللہ تعالیٰ نے، لمہتدون ضرور ہم سب ہدایت پا لیں گے۔ قال اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو بے شک وہ اللہ، یقولو وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، باقرتن گائے ہے، لا نہ، ذلولن کام میں لگائی گئی ہو۔ پرانے زمانے میں جب مذکر بیل ہل چلانے کے لیے نہیں ملتے تھے تو گائے کو بھی ہل چلانے کے لیے استعمال کر لیتے تھے بیل کے طور پر، اور یہ بھینس بھی گائے کے ساتھ بھینس بھی ہل چلانے کے لیے لوگ استعمال کر لیتے ہیں جب بیل نہ ہو۔ تو یہی کہا جا رہا ہے، لا ذلولن نہ وہ کام میں لگائی گئی ہو، تسیرو ہل جوتتی ہو۔ لفظی معنی ہوتا ہے اس کا پھاڑنا، تسیرو کا لفظی معنی کیا ہے؟ پھاڑنا۔ تسیر الارض زمین نہ پھاڑتی ہو، تو زمین پھاڑ کے کیا کرتے ہیں؟ ہل چلاتے ہیں فصل کو بونے کے لیے۔ لا ذلولن نہ کام میں لگائی گئی ہو، اس کی وضاحت، تسیر الارض ہل جوتتی ہو زمین میں، زمین پھاڑتی ہو، ولا اور نہ تسقی پانی دیتی ہو، ساقی پلانے والا، تسقی نہ پانی دیتی ہو، الحرسا کھیتی کو، نہ وہ پانی دیتی ہو کھیتی کو۔ دوبارہ دیکھ لیں، قالا اس نے کہا، انہو بے شک وہ، یقولو وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، باقراتن گائے، لا ذلولن نہ کام میں لگائی گئی ہو، تسیر الارض ہل جوتتی ہو زمین میں، تسیرو نیا لفظ ہے، تسیر الارض ہل جوتتی ہو زمین میں، ولا تسقی الحرسا اور نہ وہ پانی دیتی ہو کھیتی کو کہ کنویں کے اوپر اس کو جوت کر جو ہے اس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہو۔ مسلمتن صحیح سلامت ہو، مسلمتن صحیح سلامت ہو، لا شیعتا کوئی داغ نہ ہو، لا شیعتا کوئی داغ نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو اس میں۔ قالوا ان سب نے کہا، الآن اب، الآن اب، جئتا تو آیا ہے، بالحق حق کے ساتھ۔ جئتا کے بعد با آئی ہے، اس کا ترجمہ لانا ہونا چاہیے، اب لایا ہے تو حق، اب لایا ہے تو حق۔ فَذَبَحُوهَا پھر ان سب نے ذبح کیا اسے، وَمَا قَادُوا اور نہ لگتے تھے، یفعلون کہ وہ سب کریں گے۔ دوبارہ دیکھ لیں، مسلمتن صحیح سلامت ہو، لا شیعتا کوئی داغ نہ ہو، فیہا اس میں، قالو ان سب نے کہا، الآن اب، جئتا تو لایا ہے، بالحق حق۔ فذبحوها پھر ان سب نے ذبح کیا اسے، وما اور نہ، قادو وہ سب لگتے تھے، یفعلون کہ وہ کریں گے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو میں، 20% بار بار والے، 15% یاد والے۔ قالو ان سب نے کہا، قول سے نکلا، ادعو آپ دعا کریں،
آپ پوچھیں، آپ مانگیں. ادعو دعا سے نکلا، دعا، دعوت، مدعو. لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے. بیان مبینہ طور پر اردو میں بولتے ہیں. لنا ہمارے لیے، ما کیسا ہو، لونہا اس کا رنگ، متلون مزاج رنگین آدمی. ما لونہا کیسا ہو اس کا رنگ. قالا اس نے کہا، انہو بے شک وہ، یقولو کہتا ہے، انہا بے شک وہ، باقراتن گائے ہو، باقراتن گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، صفراوی مادہ. فاقعن فاقعن گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ. فاقعن نیا لفظ ہے، فاقعن گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ. تسر الناظرین خوش کر دے دیکھنے والوں کو. مسرور اردو میں بولا جاتا ہے تسرر سے، مسرور، مسرت. الناظرین نظر، نظارہ، منظر، منظور نظر. ان سب وہ کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ کھول کر بتائے ہمیں کیسا ہو اس کا رنگ. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ گائے ہو، زرد رنگ کی، گہرا ہو اس کا رنگ، جو خوش کر دے دیکھنے والوں کو. قالو ان سب نے کہا، ادعو آپ دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے. اردو میں کیا بولیں گے؟ مبینہ طور پر دلیل بین. لنا ہمارے لیے، ما کیسا، کیسی ہو وہ گائے. ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، مل جل گئی ہے، علینا ہم پر. وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر شاء چاہا اللہ نے، انشاءاللہ ماشاءاللہ مشیت الہی، لمہتدون یقیناً ہم ہدایت پانے والے ہیں، ضرور پتہ لگانے والے ہیں، رہنمائی ہماری ہونے والی ہے. قالا اس نے کہا، انہو یقولو بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرہ بے شک وہ گائے ہے، لا ذلول نہ کام میں لگائی گئی ہو. ذلیل اردو میں بولا جاتا ہے. لا ذلول نہ کام میں لگائی گئی ہو. تسیرو ہل جوتتی ہو، الارض زمین میں. تسیرو کا لفظی معنی کیا ہے؟ پھاڑنا. تسیر الارض نہ وہ زمین کو پھاڑتی ہو یعنی ہل چلاتی ہو. ولا تسقی اور نہ پلاتی ہو، الحرسا زمین کو. الحرسا زمین کو، نہ وہ زمین کو. یہ الحرس عام زمین نہیں ہے، فصل والی جگہ. یہاں فصل موجود ہوتی ہے، فصل کو، پودوں کو پانی پلانا، گندم ہے، چاول ہے یا کچھ اور ہے، اس کو الحرس کہتے ہیں. اور پوری کائنات کے اندر جو زمین ہے اسے الحرس کہتے ہیں. یہ فرق ہے ان میں. مسلمتن صحیح سلامت ہو، مسلمتن صحیح سلامت ہو، لا شیعتا کوئی داغ نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو. لا شیعتا کوئی داغ نہ ہو، فیہا اس میں. قالو ان سب نے کہا، الآن اب، جئتا تو لایا ہے، بالحق حق، اب تو لایا ہے حق. فذبحوها پس ان سب نے ذبح کیا اسے، ان سب نے ذبح کیا اسے. وما اور نہ، قادو لگتے تھے، قادو لگتے تھے، یفعلون کہ وہ سب کریں گے. کہنے لگے اب تو لایا ہے حق بات. دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک ہے کہ اب تو لایا ہے حق، ایک ترجمہ یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے اب تو آیا ہے حق بات لے کر،
ہے وہی، لے کر لانا والا معنی ہی ہے، اصل معنی وہی ہے۔ فَذَبَحُوهَا، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور لگتا نہ تھا کہ وہ ذبح کریں گے۔ آج کے سبق کے مشکل الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ باقراتن گائے، فاقعن گہرا ہو، البقر گائے، بکر گائے، تسیرو ہل جوتی ہو یا زمین پھاڑتی ہو، الحرس کھیتی، کھیتی یعنی فصل والی جگہ جہاں فصل بیجی گئی ہو، شیعتا داغ، لا شیعتا کوئی داغ نہ ہو، الانا اب، جیتا تو لایا ہے، حق، قادو لگتے تھے، وما قادو نہ لگتے تھے، یفعلون کے وہ سب کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔